آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں اساتذہ کے تبادلوں کی، جو حالیہ مرحلہ گزرا ہے اس کے نتائج آپ کہہ لیں کافی چونکا دینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب 56,000 اساتذہ نے درخواست دی تبادلے کے لیے، اور ان میں سے آپ سوچیں 46,000 درخواستیں۔ کچھ 46,000؟ جی 46,000 یا تو وہ مسرد ہو گئیں یا سسٹم نے ان کو شروع میں شارٹ لسٹ ہی نہیں کیا۔ یہ تو تقریباً 83% بنتا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی تعداد آخر کیوں؟ مطلب کیا نظام میں کوئی مسئلہ تھا یا درخواستوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ اتنی بڑی اکثریت آگے ہی نہیں جا سکی؟ دیکھیں، یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بڑی کہانی بتا رہے ہیں۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ڈیجیٹل گورننس لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، شفافیت کے جو دعوے ہیں، ان میں اور زمینی حقائق میں شاید کوئی فرق ہے۔ صحیح۔ ہزاروں اساتذہ ہیں جو اپنی موجودہ پوسٹنگ سے خوش نہیں ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے وہ شاید ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں، ایک خالیہ رپورٹ کی بنیاد پر ہم اس صورتحال کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں۔ جی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی اتنی درخواستیں مسترد کیوں ہوئیں؟ کیا یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا، پالیسی بہت پیچیدہ تھی، یا آپ کہیں اساتذہ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ ہاں، یہ سب پہلو دیکھنے والے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ ای ٹرانسفر سسٹم جس کا مقصد تو شفافیت لانا تھا، اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ تو آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ پہلے ذرا ان نمبرز کو دوبارہ دیکھ لیں۔ کل درخواستیں تھیں 56,000۔ جی، ان میں سے جو سسٹم نے شارٹ لسٹ ہی نہیں کی وہ تھیں 28,000۔ آدھی تو وہیں نکل گئیں۔ بالکل آدھی۔ اور پھر جو باقاعدہ طور پر مسترد ہوئیں وہ تھیں 18,000۔ اچھا۔ تو ان دونوں کو ملائیں تو یہ 46,000 بن گئیں۔ جی، صرف 9,500 درخواستیں ایسی بچیں جنہیں عارضی طور پر اہل سمجھا گیا ہے۔ اور اب ان کی ویریفیکیشن یعنی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ یعنی صرف 9,500 اصل دوڑ میں شامل ہے۔ جی، اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی تک فائنل جو تبادلے کے آرڈرز جاری ہوئے ہیں وہ صرف 162 ہیں۔ یہ تو بہت ہی کم ہے۔ تو مطلب 56,000 میں سے صرف آپ کہہ لیں موٹا موٹا 17% درخواستیں کسی نہ کسی طرح اگلے مرحلے میں پہنچیں، باقی 83% باہر ہو گئیں۔ یہ 83% کا جو ہنسا ہے نا، یہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف درخواستیں نہیں ہیں جو مسترد ہوئیں، یہ ہزاروں اساتذہ ہیں، ان کی امیدیں ہیں، انہوں نے وقت لگایا ہوگا، شاید پیسے بھی خرچ کیے ہوں درخواست دینے میں۔ بالکل۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو گھر سے دور ہیں یا کوئی اور جائز وجہ ہوگی تبادلہ چاہنے کی۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اگر درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں تو یہ نظام کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صحیح۔ کیا سسٹم اتنا سخت ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا، یا پھر معیار اتنا اونچا رکھا ہے کہ اکثر لوگ پورا ہی نہیں کر پا رہے؟ دونوں ہی صورتیں پریشان کون ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم یعنی SED کے ذرائع کیا وجوہات بتا رہے ہیں تو تصویر کچھ واضح ہوتی ہے، لیکن سوال پھر بھی رہتے ہیں۔ جی، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ پہلی وجہ ہے جی، آن لائن ڈیٹا جو بھرا گیا وہ یا تو نامکمل تھا یا غلط تھا۔ اچھا۔ یہ تو عام مسئلہ لگتا ہے۔ دوسری وجہ پنجاب کی جو تبادلہ پالیسی ہے اس کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ پالیسی کی شرائط۔ تیسری، تبادلے کے لیے جو وجوہات بتائی گئیں وہ آپ کہہ لیں مناسب نہیں تھیں یا کمزور تھیں۔ کمزور وجوہات، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی تو بات ہے۔ اور چوتھی وجہ، ای ٹرانسفر پورٹل جو ہے اس کے ذریعے جب درخواست جمع کرا رہے تھے تو کوئی تکنیکی خرابی آ گئی۔ یعنی سسٹم کا مسئلہ۔ جی، تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ وجوہات بظاہر تو سیدھی سادھی لگتی ہیں، لیکن ان کی تہ میں کیا ہے، چلیں ان کا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، نامکمل یا غلط ڈیٹا انٹری۔ جی، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ درخواست دینے والے کی غلطی ہے، لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ شاید نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ای ٹرانسفر پورٹل ہے یہ استعمال میں آسان ہے؟ کیا سارے اساتذہ، خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں ہیں، ان سب کی ڈیجیٹل لٹریسی ایک جیسی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ڈیٹا انٹری کے لیے جو معلومات مانگی جا رہی ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی؟
اگر ہزاروں درخواستیں اس ایک وجہ سے مسترد ہو رہی ہیں تو یہ صرف صارف کی غلطی نہیں، یہ سسٹم کے ڈیزائن پر، اس کی یوزر فرینڈلینس پر اور ٹریننگ پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ پھر دوسری وجہ، پالیسی کی عدم تعمیل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پنجاب ٹرانسفر پالیسی 2025 ہے، یہ اتنی واضح اور آسان ہے کہ ہر استاد سمجھ لے؟ ہاں، پالیسیاں اکثر مشکل زبان میں لکھی ہوتی ہیں، جی، قانونی اور انتظامی زبان ہوتی ہے جو عام آدمی کے لیے، مطلب استاد کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پالیسی کی باریکیاں جیسے کتنا عرصہ سروس چاہیے، کون سی کیٹیگری اہم ہے، کون سے کاغذات لگانے ہیں، اگر یہ ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے تو قصور صرف ان کا تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں پالیسی کو کمیونیکیٹ کرنے کا، اس کی واضحت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر تیسری وجہ، کمزور یا غیر موزوں وجوہات۔ یہ تو بڑا سبجیکٹو سا معاملہ لگتا ہے۔ جی، وہی میں سوچ رہا تھا۔ مطلب تبادلے کی مضبوط وجہ کیا ہے اور کمزور وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی واضح معیار ہے اور کیا وہ سب پر ایک جیسا لاگو ہو رہا ہے؟ یہاں شفافیت کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر استاد کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی وجہ قابل قبول سمجھی جائے گی تو وہ کیسے اچھی درخواست تیار کرے گا؟ بالکل۔ اور چوتھی وجہ تھی تکنیکی خرابیاں۔ جی، یہ تو سیدھا سسٹم کی ذمہ داری ہے۔ اگر پورٹل ہی درخواست جمع کرتے وقت مسئلے کر رہا ہے تو یہ تو صارف کے تجربے کو خراب کرتا ہے اور سسٹم پر اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یقیناً۔ اب محکمہ تعلیم کا موقف تو یہ ہے کہ جی، ہم تو شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ای ٹرانسفر سسٹم کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانی مداخلت ختم ہو، سفارش کلچر نہ رہے اور تبادلے خالصتاً اہلیت اور ضرورت کی بنیاد پر ہوں۔ نظریاتی طور پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جی ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ای ٹرانسفر سسٹم نے پچھلے نظاموں کے مقابلے میں بہتری تو لائی ہے۔ ہاں، کچھ تو فرق پڑا ہے۔ ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، عمل کو آٹومیٹ کرنا اور ایک حد تک شفافیت لانا، یہ سب مثبت چیزیں ہیں۔ یہ ڈیجیٹل گورننس کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ مرحلے کے نتائج ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم ابھی آپ کہہ لیں پوری طرح پختہ نہیں ہوا۔ خاص طور پر یہ جو ڈیٹا ویریفیکیشن کا مرحلہ ہے اور آن لائن درخواستوں میں اتنی زیادہ غلطیاں، یہ اس کے چیلنجز کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل حل لانا تو پہلا قدم ہے، لیکن اسے مؤثر بنانا، استعمال میں آسان بنانا اور قابل اعتماد بنانا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا، اس سسٹم کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اہم ہے کہ ابھی جو 9500 درخواستیں شارٹ لسٹ ہوئی ہیں ان کی ویریفیکیشن کا عمل چل رہا ہے۔ جی، رپورٹ کے مطابق یہ 6 اکتوبر 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ اس ویریفیکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف آن لائن ڈیٹا دوبارہ چیک کرتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا جمع کروایا گیا ہے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے سرکاری ریکارڈ سے۔ اچھا، جیسے استاد کا سروس ریکارڈ ہے، اس کی تعیناتی کی تفصیلات ہیں، اور جو ثبوت لگائے ہیں تبادلے کے لیے، جیسے کوئی معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے یا شادی کا سرٹیفکیٹ ویڈ لاک پالیسی کے لیے، ان سب کو چیک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں متعلقہ تعلیمی افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں جانچ پڑتال میں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ جو امیدوار شارٹ لسٹ ہوئے ہیں وہ واقعی پالیسی کی ساری شرطیں پوری کرتے ہیں اور ان کا ڈیٹا بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک ضروری قدم ہے۔ جی بالکل ضروری ہے، لیکن اگر شروع کا آن لائن سسٹم ہی اتنا سخت ہے کہ 83% کو باہر کر رہا ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ویریفیکیشن کا عمل باقی 17% کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا؟ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ اور اس کے بعد جو حتمی تبادلے کے آرڈرز ہیں وہ 15 اکتوبر 2025 کو متوقع ہیں۔ ابھی تک تو صرف 162 آئے۔ جی، شاید ان کیسز کے جن کی ویریفیکیشن جلدی ہو گئی، لیکن اب آتے ہیں ان 40,000 اساتذہ کی طرف جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں یا شارٹ لسٹ نہیں ہوئیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ان میں بہت مایوسی ہے، غصہ بھی ہے۔ یہ تو بالکل قدرتی رد عمل ہے۔ ظاہر ہے، جب ہزاروں لوگ ایک سسٹم کے ذریعے اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں تو سوال تو اٹھیں گے، شکایتیں بھی ہوں گی۔ جی، خاص طور پر وہ الزامات اہم ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حقیقی اور جائز کیسز کے وہ بھی سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے یا ڈیٹا اپلوڈ ٹھیک سے نہ ہونے کی وجہ سے مسترد ہو گئے۔ ہاں، یہ بات سننے میں آئی ہے۔
اگر یہ سچ ہے تو یہ صرف ان اساتذہ کے ساتھ ناانصافی نہیں، یہ پورے ای ٹرانسفر سسٹم کی ساخت پر سوال ہے۔ ان اساتذہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ محکمہ ان درخواستوں کا دوبارہ جائزہ لے جو شاید غلطی سے نکل گئی ہیں۔ بالکل جائز مطالبہ لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف محکمہ تعلیم کے جو حکام ہیں ان کا موقف ہے کہ جی ہم نے تو پنجاب ٹرانسفر پالیسی 2025 پر سختی سے عمل کیا ہے اور صرف اہل امیدوار ہی آگے بڑھیں۔ اب یہاں ایک واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ بالکل، یہ تضاد جو ہے نا، یہ پالیسی، اس پر عمل درآمد اور جو انسانی پہلو ہے اس کے درمیان جو پیچیدہ تعلق ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے پالیسی خود بہت سخت ہو یا اس کی تشریح بہت سختی سے کی جا رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے عمل درآمد کے لیے جو ڈیجیٹل سسٹم استعمال ہو رہا ہے وہ اتنا لچکدار نہ ہو کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو یا کوئی غیر معمولی صورتحال کو سنبھال سکے۔ صحیح۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ اساتذہ واقعی معیار پر پورا نہ اترتے ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں؟ ہاں، تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شفافیت اور میرٹ حاصل کرنے کی کوشش میں نظام اتنا غیر لچکدار ہو گیا ہے کہ وہ جائز ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا کارکردگی یعنی ایفیشنسی، انصاف یعنی ایکوٹی پر حاوی ہو رہی ہے؟ محکمہ کا اصرار تو یہی ہے کہ یہ ساری مشق میرٹ اور شفافیت کے لیے ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اب تبادلے میں کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، اور یہ مقصد بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ مقصد میں تو کوئی شک نہیں کہ قابل تعریف ہے، اور ای ٹرانسفر سسٹم اپنی تمام مشکلات کے باوجود پچھلے جو ہاتھ سے کام ہوتے تھے اس نظام سے یقیناً بہتر ہے۔ جی، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اس نے عمل کو ایک معیار دیا ہے، ڈیٹا کو منظم کیا ہے، اور ہر نئے مرحلے کے ساتھ بہتری کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ ہاں، بہتری تو آنی چاہیے۔ تاہم اس بار کے جو نتائج ہیں وہ ایک طرح کی ویک اپ کال ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف نظام بنا دینا کافی نہیں ہے، اسے مسلسل بہتر بنانا ہوگا، صارف دوست بنانا ہوگا، اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اپنے اصل مقاصد یعنی منصفانہ اور شفاف تبادلے کو مؤثر طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ صحیح۔ شفافیت صرف یہ نہیں کہ عمل خودکار ہو جائے، شفافیت یہ بھی ہے کہ تمام متعلقہ لوگ، خاص طور پر اساتذہ، اس عمل کو سمجھیں اور اس پر اعتماد کریں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا نکلا؟ ہم نے دیکھا کہ پنجاب ٹیچرز ٹرانسفر 2025 کے اس مرحلے میں 56,000 میں سے 46,000 درخواستیں مسترد ہوئیں یا شارٹ لسٹ نہیں ہوئیں۔ جی۔ وجوہات میں ڈیٹا انٹری کے مسائل، پالیسی کی عدم تعمیل، کمزور وجوہات اور تکنیکی خرابیاں شامل ہیں۔ ٹھیک۔ ای ٹرانسفر سسٹم جس کا مقصد تو شفافیت اور میرٹ لانا تھا، وہ خود چیلنجز کا شکار نظر آتا ہے، خاص طور پر استعمال کے حوالے سے اور شاید کچھ زیادہ سختی کے حوالے سے۔ جی۔ ابھی 9,500 درخواستوں کی ویریفیکیشن چل رہی ہے اور فائنل آرڈرز 15 اکتوبر کو آنے ہیں، لیکن جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں ان اساتذہ میں شدید مایوسی ہے۔ بالکل، یہ صورتحال کئی تضادات کو سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف ڈیجیٹل گورننس کا وعدہ ہے، کارکردگی اور شفافیت کا خواب۔ جی۔ دوسری طرف ایک ایسا نظام ہے جو اپنے ہی استعمال کرنے والوں کی اکثریت کو باہر کر رہا ہے، جس سے مایوسی پھیل رہی ہے اور شاید سسٹم پر عدم اعتماد بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پنجاب کا تعلیمی نظام اس طرح کے مکمل ڈیجیٹل عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ کیا انفراسٹرکچر، اساتذہ کی ڈیجیٹل مہارتیں اور پالیسی کا ڈیزائن، کیا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں؟ یہ نتائج تو بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی ان میں مکمل ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے آخر میں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جس کا جواب شاید ہمیں وقت کے ساتھ یا مزید تحقیق سے ملے۔ وہ یہ کہ درخواستوں کے مسترد ہونے کی یہ جو غیر معمولی بلند شرح ہے، یہ اصل میں کس چیز کی طرف زیادہ اشارہ کر رہی ہے؟ جی، اصل جڑ کیا ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر پنجاب کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے یا ای ٹرانسفر پورٹل کا ڈیزائن ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ یا یہ تبادلہ پالیسی خود اتنی پیچیدہ یا سخت ہے کہ اس پر عمل کرنا ہی مشکل ہے؟ یا پھر مسئلہ اساتذہ کی ڈیجیٹل خواندگی اور نظام کو سمجھنے کی صلاحیت میں ہے؟ اور اس سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے،
وہ یہ کہ ان نتائج اور اساتذہ کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے محکمہ تعلیم مستقبل میں اس ای ٹرانسفر سسٹم پر اساتذہ کا اعتماد کیسے بحال کر سکتا ہے؟ بہت اہم سوال۔ کیا پالیسی میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ کیا سسٹم کو زیادہ صارف دوست بنانے کی ضرورت ہے یا اساتذہ کے لیے بہتر ٹریننگ اور سپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہے؟ ان سوالات پر غور کرنا بہت ضروری ہوگا تاکہ مستقبل میں یہ نظام اپنے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے۔